تمام سرکردہ اراکین تھے۔ موٹروں، موٹر سائیکلوں، بائی سائیکلوں اور اونٹوں کا ایک ہجوم تھا، مگر بہت ہی منظم۔ اس کے نظم کو دیکھ کر قائد اعظم، جو طبعاً بہت ہی نظم پسند تھے، بہت مسرور نظر آتے تھے۔ میں نے اس جلوس میں ان کی کئی جھلکیاں دیکھیں۔ ان کی پہلی جھلک دیکھ کر میرا رد عمل معلوم نہیں کیا تھا۔ اب سوچتا ہوں اور تجزیہ کرتا ہوں تو صرف اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ خلوص چونکہ بے رنگ ہوتا ہے، اس لیے وہ رد عمل بھی یقیناً بے رنگ تھا۔ اس وقت اگر کسی بھی شخص کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے کہا جاتا کہ وہ دیکھو تمہارا قائد اعظم ہے، تو میری عقیدت اسے قبول کر لیتی اور اپنے سر آنکھوں پر جگہ دیتی۔ لیکن جب میں نے جلوس کے مختلف موڑوں اور پیچوں میں ان کو کئی مرتبہ دیکھا تو میری تنومندی کو دھکا سا لگا۔ میرا قائد اور اس قدر دبلا، اس قدر نحیف۔ غالب نے کہا تھا، وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ وہ ہمارے گھر آئے تھے، یہ ان کی مہربانی اور خدا کی قدرت تھی۔ خدا کی قسم، میں کبھی ان کو دیکھتا تھا، کبھی ان کے نحیف و نزار جسم کو، اور کبھی اپنے ہٹے کٹے دل کو، جس میں آتا کہ یا تو میں سکڑ جاؤں یا وہ پہل جائیں۔ لیکن میں نے دل ہی دل میں انہی کے ناتواں دست و بازو کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے دعائیں بھی مانگیں۔ دشمنوں پر ان کے لگائے ہوئے زخموں کا چرچا عام تھا۔ حالات پلٹا کھاتے ہی رہتے ہیں، معلوم نہیں پلٹوں کا نام حالات ہے یا حالات کا نام پلٹے۔ بہرحال کچھ ایسی صورت ہوئی کہ دماغ میں آٹ کا کیڑا جو کچھ دیر سے سو رہا تھا جاگا اور آہستہ آہستہ رینگنے لگا۔ طبیعت میں یہ اکساہٹ پیدا ہوئی کہ بامبے چل کر اس میدان میں قسمت آزمائی کی جائے۔ ڈرامے کی طرف بچپن ہی سے مائل تھا، سوچا کہ شاید وہاں چل کر اپنے جوہر دکھانے کا موقع مل جائے۔ کہاں خدمت قوم و ملت کا جذبہ اور کہاں اداکاری کا خبت۔ انسان بھی عجیب مجموعہ ازداد ہے۔ بامبے پہنچا۔ ان دنوں امپیریل فلم کمپنی اپنے جوبن پر تھی۔ یہاں رسائی گو بہت ہی مشکل تھی، مگر کسی نہ کسی ہیلے داخل ہو ہی گیا۔ 8 آنے روز پر ایکسٹرا کے طور پر کام کرتا تھا اور یہ خواب دیکھتا تھا کہ ایک روز آسمان فلم کا درخشندہ ستارہ بن جاؤں گا۔ اللہ کے فضل سے باتونی بہت ہوں، خوش گفتار نہ سہی تو کچھ ایسا بدگفتار بھی نہیں۔ اردو مادری زبان ہے جس سے امپیریل فلم کمپنی کے تمام ستارے ناآشنا تھے۔ اس نے میری مدد دلی کے بجائے بامبے میں کی۔ وہ یوں کہ وہاں کے قریب تمام ستاروں نے اپنی گردشوں کا حال مجھ سے لکھوایا اور پڑھوایا کرتے تھے۔ اردو میں کوئی خط آتا تو میں انہیں پڑھ کے سناتا، اس کا مطلب بتاتا، اس کا جواب لکھتا، مگر اس منشی گیری اور خطوط نویسی سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ ایکسٹرا تھا اور ایکسٹرا ہی رہا۔ اس دوران میں امپیریل فلم کمپنی کے مالک سیٹھ آرڈر شیرا ایرانی کے الخاص موٹر ڈرائیور بدن سے میری دوستی ہو گئی، اور اس نے اس کا حق یوں ادا کیا کہ فرصت کے اوقات میں مجھے موٹر چلانا سکھا دی۔ مگر چونکہ یہ اوقات نہایت ہی مختصر ہوتے تھے اور بدن کو ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ سیٹھ کو اس کی چوری کا پتہ نہ چل جائے، اس لیے میں اپنی تمام ذہانت کے باوصف موٹر چلانے کے فن پر پوری طرح حاوی نہ ہو سکا۔ حاوی ہونا تو بہت بڑی بات ہے، بس یوں سمجھیے کہ مجھے بدن کی مدد کے بغیر الف جیسی سیدھی سڑک پر سیٹھ آرڈر شیر کی بیوک چلانا آ گئی تھی۔ اس کے کل پرزوں کے متعلق میرا علم صفر تھا۔ اداکاری کی دھن سر پر بری طرح سوار تھی، مگر یہ سر کا معاملہ تھا۔ دل میں مسلم لیگ اور اس کے روح رواں قائد اعظم محمد علی جناح بدستور بسے ہوئے تھے۔ امپیریل فلم کمپنی میں کینیڈی برج پر، بنڈی بازار اور محمد علی روڈ میں اپنے پلے ہاؤس پر اکثر مسلمانوں کی اقلیت کے ساتھ کانگریس کے سلوک کا تذکرہ ہوتا تھا۔ امپیریل میں سب جانتے تھے کہ میں مسلم لیگی ہوں اور قائد اعظم محمد علی جناح کا نام لیوا، لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب ہندو کسی کے منہ سے قائد اعظم کا نام سن کر اس کے جان لیوا نہیں ہو جاتے تھے۔ قیام پاکستان کا مطالبہ ابھی منظر عام پر نہیں آیا تھا۔ میرا خیال ہے امپیریل فلم کمپنی کے لوگ جب مجھ سے قائد اعظم کا تعریفی ذکر سنتے تو یہ سمجھتے کہ وہ ابھی ایک کوئی ہیرو ہے جس کا میں پرستار ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن اس زمانے کی سب سے بڑی فلم ہیرو
ڈی بلیموریا نے ٹائمز آف انڈیا کا پرچہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو بھائی، یہ تمہارے جناح صاحب ہیں۔ میں سمجھا ان کی کوئی تصویر چھپی ہے۔ پرچہ بلیموریا کے ہاتھ سے لیا، الٹ پلٹ کے دیکھا مگر ان کی شبیہ نظر نہ آئی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیوں بھیا، کہاں ہے ان کا فوٹو؟ بلیموریا کی جان گلبرٹ سٹائل کی باریک باریک مونچھیں مسکراہٹ کے باعث اس کے ہونٹوں پر کچھ پہل سی گئیں۔ فوٹو ووٹو نہیں ہے، ان کا اشتہار چھپا ہے۔ میں نے پوچھا، اشتہار؟ کیسا اشتہار؟ بلیموریا نے پرچہ لیا اور ایک لمبا کالم دکھا کر کہا، مسٹر جناح کو ایک موٹر میکینک کی ضرورت ہے جو ان کے گیراج کا سارا کام سنبھال سکے۔ میں نے اخبار میں وہ جگہ دیکھی جہاں بلیموریا نے انگلی رکھی ہوئی تھی اور یوں اوہ کیا جیسے میں نے ایک ہی نظر میں اس اشتہار کا سارا مضمون پڑھ لیا ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ خاکسار کو انگریزی اتنی ہی آتی تھی جتنی ڈی بلیموریا کو اردو۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، میری موٹر ڈرائیوری صرف الف ایسی سیدھی سڑک تک محدود تھی۔ موٹر کی میکینزم کیا ہوتی ہے اس کے متعلق حرام ہے جو مجھے کچھ علم ہو۔ سیلف دبانے پر انجن کیوں سٹارٹ ہوتا ہے؟ اس وقت اگر مجھ سے کوئی یہ سوال کرتا تو میں یقیناً یہ جواب دیتا کہ یہ قانون موٹر ہے۔ سیلف دبانے پر بعض اوقات انجن کیوں سٹارٹ نہیں ہوتا؟ اس سوال کا جواب یہ ہوتا کہ یہ بھی قانون موٹر ہے جس میں انسانی عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے بلیموریا سے جناح صاحب کے بنگلے کا پتہ ضرور نوٹ کر لیا اور دوسرے روز صبح ان کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا۔ اصل میں مجھے ملازمت حاصل کرنے کا خیال تھا، نہ اس کی توقع تھی۔ بس یوں ہی ان کو ان کی رہائش گاہ میں قریب سے دیکھنے کا شوق تھا۔ چنانچہ اپنے خلوص کو ڈپلومے کے طور پر ساتھ لیے ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ واقع مالابار ہل پر ان کی خوشنما کوٹھی پر پہنچ گیا۔ باہر پٹھان پہرے دار تھا، کئی تھانوں کی سفید شلوار، سر پر ریشمی لنگی، بہت ہی صاف ستھرا اور باروب، گرانڈیل اور طاقتور۔ اس کو دیکھ کر میری طبیعت خوش ہو گئی۔ دل ہی دل میں کئی مرتبہ میں نے اس کے اور اپنے ڈنر کی پیمائش کی اور یہ محسوس کر کے مجھے بڑی عجیب سی تسکین ہوئی کہ فرق بہت معمولی ہے، یہی کوئی 1 انچ کا۔ مجھ سے پہلے اور کئی امیدوار جمع تھے، سب کے سب اپنی اسناد کے پلندے بغل میں دبائے کھڑے تھے۔ میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اسناد تو ایک طرف رہیں، میرے پاس ڈرائیونگ کا معمولی لائسنس تک نہیں تھا۔ اس وقت دل صرف اس خیال سے دھڑک رہا تھا کہ بس اب چند لمحوں میں قائد اعظم کا دیدار ہونے والا ہے۔ میں ابھی اپنے دل کی دھڑکن کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ قائد اعظم پورچ میں نمودار ہوئے۔ سب اٹینشن ہو گئے۔ میں ایک طرف سمٹ گیا، ان کے ساتھ ان کی دراز قد اور دبلی پتلی ہمشیرہ تھیں جن کے متعلق تصاویر میں اخباروں اور رسالوں میں دیکھ چکا تھا۔ ایک طرف ہٹ کر ان کے باادب سیکرٹری مطلوب صاحب تھے۔ جناح صاحب نے اپنی یک چشمی اینک آنکھ پر جمائی اور تمام امیدواروں کو بڑے غور سے دیکھا۔ جب ان کی مسلح آنکھ کا رخ میری طرف ہوا اور زیادہ سمٹ گیا، فوراً ان کی کھپ جانے والی آواز بلند ہوئی۔ مجھے صرف اتنا سنائی دیا، یو۔ اتنی انگریزی میں جانتا تھا، ان کا مطلب تھا تم، مگر وہ تم کون تھا جس سے وہ مخاطب ہوئے تھے؟ میں سمجھا کہ میرے ساتھ والا ہے، چنانچہ میں نے کوہنی سے ٹھوکا دیا اور کہا، بولو، تمہیں بلا رہے ہیں۔ میرے ساتھی نے لکنت بھرے لہجے میں پوچھا، صاحب میں؟ قائد اعظم کی پھر آواز بلند ہوئی، نو، تم۔ ان کی باریک مگر لوہے جیسی سخت انگلی میری طرف تھی۔ میرا تن بدن کانپ اٹھا۔ جی میں، یس۔ یہ 303 کی گولی تو میرے دل و دماغ کے پار ہو گئی۔ میرا حلق قائد اعظم کے نعرے بلند کرنے والا حلق بالکل سوکھ گیا۔ میں کچھ نہ کہہ سکا، مگر جب انہوں نے اپنا مونوکل آنکھ سے اتار کر آل رائٹ کہا تو میں نے محسوس کیا کہ شاید میں نے جو کچھ کہا تھا تو انہوں نے سن لیا تھا۔ وہ میری کیفیت بھانپ گئے تھے اور میرے نطق کو مزید اذیت سے بچانے کے لیے انہوں نے آل رائٹ کہہ دیا تھا۔ پلٹ کر انہوں نے اپنے حسین و جمیل اور صحت مند سیکرٹری کی طرف دیکھا اور اس سے کچھ کہا
اس کے بعد وہ اپنی ہمشیرہ کے ساتھ اندر تشریف لے گئے۔ میں اپنے دل و دماغ کی گڑبڑ جلدی جلدی سمیٹ کر وہاں سے چلنے ہی والا تھا کہ مطلوب صاحب نے مجھے پکارا اور کہا کہ صاحب نے تمہیں کل 10 بجے یہاں پر طلب فرمایا ہے۔ میں مطلوب صاحب سے یہ سوال نہ کر سکا کہ صاحب نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ ان کو یہ بھی نہ بتا سکا کہ میں بلائے جانے کے ہرگز قابل نہیں ہوں، اس لیے کہ میں اس ملازمت کا بالکل اہل نہیں جس کے لیے قائد اعظم نے اشتہار دیا ہے۔ وہ بھی اندر چلے گئے اور میں گھر لوٹ آیا۔ دوسرے دن صبح 10 بجے پھر در دولت پر حاضر ہوا۔ جب اطلاع کرائی تو ان کے خوشپوش، حسین و جمیل اور صحت مند سیکرٹری تشریف لائے اور مجھے یہ حیرت انگیز مژدہ سنایا کہ صاحب نے مجھے پسند کیا ہے، اس لیے میں فوراً گراج کا چارج لے لوں۔ یہ سن کر جی میں آئی کہ ان پر اپنی قابلیت کا سارا پول کھول دوں اور صاف صاف کہہ دوں کہ حضرت قائد اعظم کو اس خاکسار کے متعلق غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تو محض تفریحاً یہاں چلا آیا تھا، یہ آپ کے راج کا بوجھ اس نااہل کے کاندھوں پر کیوں دھر رہے ہیں؟ مگر جانے کیوں میں کچھ نہ بولا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آنن فنن گراج کا پردھان بنا دیا گیا۔ چابیاں میرے حوالے کر دی گئیں۔ 4 کاریں تھیں، مختلف میک کی تھیں اور مجھے صرف سیٹ ارت شیر ایرانی کی بیوک چلانا آتی تھی، اور وہ بھی الف جیسی سیدھی سڑک پر۔ مالابار ہل تک پہنچنے میں کئی موڑ تھے، کئی خم، اور موٹر میں آزاد کو صرف اپنی اکیلی جان نہیں لے جانا تھی، اسے خدا معلوم کن کن اہم کاموں پر اس رہنما کو لیے پھرنا تھا جس کی زندگی کے ساتھ لاکھوں مسلمانوں کی جان وابستہ تھی۔ میں نے سوچا چابیاں وغیرہ سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاؤں، بھاگ کے سیدھا گھر پہنچوں، وہاں سے اپنا اسباب اٹھاؤں اور ٹکٹ کٹا کے دلی کا رخ کروں۔ مگر پھر سوچتا یہ درست نہیں، بہتر یہی ہے کہ بلا کم و کاست جناح صاحب کو اپنے سارے حقائق سے آگاہ کر دوں اور معافی مانگ کر انسانوں کی طرح واپس اس جگہ چلا جاؤں جو کہ میرا اصل مقام ہے۔ مگر آپ یقین مانیے کہ مجھے پورے 6 مہینے تک اس کا موقع نہ ملا۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ محمد حنیف آزاد نے جواب دیا، آپ سن لیجئے۔ دوسرے روز حکم ہوا کہ آزاد موٹر لائے، وہ جو ایسے موقعوں پر خطا ہوا کرتا ہے، خطا کرتے کرتے رہ گیا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ جو ہی صاحب سامنے آئیں گے سلام کر کے گراج کی چابیاں ان کے حوالے کر دوں گا اور ان کے قدموں میں گر پڑوں گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وہ پورچ میں تشریف لائے تو اس بندہ تابکار کے منہ سے روب کے مارے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ فاطمہ جناح صاحبہ تھیں۔ عورت کے سامنے کسی کے قدموں میں گرنا منٹو صاحب کچھ بہت وہ تھا۔ میں نے آزاد کی موٹی موٹی آنکھوں میں شرم کے لال لال ڈورے دیکھے اور مسکرا دیا۔ خیر پھر کیا ہوا؟ ہوا یہ منٹو صاحب کہ خاکسار کو موٹر سٹارٹ کرنی پڑی۔ نئی پیکارڈ تھی۔ اللہ کا نام لے کر انکل اٹکل پیچو سٹارٹ تو کر دی اور بڑی صفائی سے کوٹھی کے باہر بھی لے گیا، پر جب مالابار سے ہل سے نیچے اترتے وقت لال بتی کے موڑ کے پاس پہنچا، جانتے ہیں نا لال بتی؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں۔ بس صاحب وہاں مشکل پیدا ہو گئی۔ استاد بدہن نے کہا تھا کہ بریک دبا کر معاملہ ٹھیک کر لیا کرو۔ افراتفری کے عالم میں کچھ ایسی اناڑی پن سے بریک دبائی کہ گاڑی ایک دھچکے کے ساتھ رکی۔ قائد اعظم کے ہاتھ سے ان کا سگار گر پڑا۔ فاطمہ جناح صاحبہ اچھل کر 2 بالش آگے لگیں۔ مجھے گالیاں دینے کا کاٹو تو لہو نہیں، میرے بدن میں ہاتھ کانپنے لگے، دماغ چکرانے لگا۔ قائد اعظم نے سگار اٹھایا اور انگریزی میں کچھ کہا جس کا غالباً مطلب یہ تھا کہ واپس لے چلو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی تو انہوں نے نئی گاڑی اور نیا ڈرائیور طلب فرمایا اور جہاں جانا تھا چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد 6 مہینے تک مجھے ان کی خدمت کا موقع نہ ملا۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، ایسی ہی خدمت کا؟ آزاد بھی مسکرایا، جی ہاں، بس یوں ہی سمجھیے کہ صاحب نے مجھے اس کا موقع تک نہ دیا۔ دوسرے ڈرائیور تھے، وہ ان کی وردی میں رہتے تھے۔ مطلوب صاحب رات کو بتا دیتے تھے کہ کون ڈرائیور کب اور کس گاڑی کے لیے چاہیے۔ میں اگر ان سے اپنے متعلق کچھ دریافت کرتا تو وہ کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکتے۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ صاحب کے دل میں کیا ہے۔ اس کے متعلق کوئی بھی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا اور ان سے کوئی اس امر کے بارے میں استفسار ہی کر سکتا تھا۔ وہ صرف مطلب کی بات کرتے تھے اور مطلب کی بات ہی سنتے تھے۔
یہی وجہ ہے کہ میں ان سے اتنا قریب ہوتے ہوئے بھی یہ معلوم نہ کر سکا کہ اپنے گیراج کا قائد بنا کر ایک بیکار پرزے کی طرح انہوں نے مجھے کچھ کیوں ایک طرف پھینک رکھا ہے۔ میں نے آزاد سے کہا، ہو سکتا ہے وہ تمہیں قطعاً بھول ہی گئے ہوں۔ آزاد کی حلق سے وزنی کہا بلند ہوا، نہیں جناب، صاحب بھولے سے بھی کبھی نہیں بھولتے تھے۔ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ آزاد 6 مہینے سے گیراج میں پڑا روٹیاں توڑ رہا ہے، اور منٹو صاحب جب آزاد روٹیاں توڑے تو وہ معمولی روٹیاں نہیں ہوتیں۔ یہ تن و توش ملاحظہ فرما لیجئے۔ میں نے آزاد کی طرف دیکھا۔ سن 37-38 میں جانے اس کا کیا تن و توش تھا، مگر میرے سامنے ایک کافی مضبوط اور تنومند آدمی بیٹھا تھا، جس کو آپ ایکٹر کی حیثیت میں یقیناً جانتے ہوں گے۔ تقسیم سے پہلے وہ بامبے کی فلموں میں کام کرتا تھا اور آج کل یہاں لاہور میں اپنے دوسرے ایکٹر بھائیوں کے ساتھ فلمی صنعت کی زبوں حالی کا شکار کسی نہ کسی ہیلے گزر اوقات کر رہا ہے۔ مجھے پچھلے برس ایک دوست سے معلوم ہوا تھا کہ یہ موٹی موٹی آنکھوں، سیاہ رنگ اور کثرتی بدن والا ایکٹر ایک مدت تک قائد اعظم محمد علی جناح کا موٹر ڈرائیور رہ چکا ہے۔ چنانچہ اسی وقت سے میری نگاہ اس پر تھی۔ جب کبھی اس سے ملاقات ہوتی تو میں اس کے آقا کا ذکر ضرور چھیڑ دیتا اور اس سے باتیں سن سن کر اپنے حافظے میں جمع کرتا رہتا۔ کل جب میں نے یہ مضمون لکھنے کے لیے اس سے کئی باتیں دوبارہ سنی تو مجھے قائد اعظم کی زندگی کے بہت ہی دلچسپ پہلو کی جھلک نظر آئی۔ محمد حنیف آزاد کے ذہن پر اس بات نے خاص طور پر اثر کیا تھا کہ اس کا آقا طاقت پسند تھا۔ جس طرح علامہ اقبال کو بلند قامت چیزیں پسند تھیں، اسی طرح قائد اعظم کو تنومند چیزیں مرغوب تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے لیے ملازموں کا انتخاب کرتے وقت وہ جسمانی صحت اور طاقت سب سے پہلے دیکھتے تھے۔ اس زمانے میں جس کا ذکر محمد حنیف آزاد کرتا ہے، قائد اعظم کا سیکرٹری مطلوب بڑا وجیح آدمی تھا۔ جتنے ڈرائیور تھے سب کے سب جسمانی صحت کا بہترین نمونہ تھے۔ کوٹھی کے پاسبان بھی اسی نقطہ نظر سے چنے جاتے تھے۔ اس کا نفسیاتی پس منظر اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جناح مرحوم خود بہت ہی لاغر اور نحیف تھے، مگر طبیعت چونکہ بہت مضبوط اور کثرتی تھی، اسی لیے کسی ضعیف اور نحیف شے کو خود سے منسوب ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ چیز جو انسان کو مرغوب اور پیاری ہو، اس کے بناؤ سنگھار کا وہ خاص اہتمام کرتا ہے۔ چنانچہ قائد اعظم کو اپنے صحت مند اور طاقت پر ملازموں کی پوشش کا بہت خیال رہتا تھا۔ پٹھان چوکیدار کو حکم تھا کہ وہ ہمیشہ اپنا قومی لباس پہنا کرے۔ آزاد پنجابی نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی ارشاد ہوتا تھا کہ پگڑی پہنے۔ سر کا یہ لباس بڑا طرحدار ہے، چونکہ اس سے قد و قامت میں خوشگوار اضافہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کے سر پر پگڑی بندھوا کر بہت خوش ہوتے تھے اور خوشی میں اس کا انعام دیا کرتے تھے۔ اگر غور کیا جائے تو جسم کی لاغری کا یہ احساس ہی ان کے مضبوط اور پروجاہت زندگی کی سب سے بڑی قوت تھی۔ ان کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے اور بولنے سوچنے میں یہ قوت ہر وقت کار فرما رہتی۔ محمد حنیف آزاد نے مجھے بتایا کہ قائد اعظم کی خوراک بہت ہی قلیل تھی۔ وہ اتنا کم کھاتے تھے کہ مجھے بعض اوقات تعجب ہوتا تھا کہ وہ جیتے کس طرح ہیں۔ اگر مجھے اس خوراک پر رکھا جاتا تو یقیناً دوسرے ہی روز میری چربی پگھلنے لگتی، لیکن اس کے برعکس ہر روز 4-5 مرغیاں باورچی خانے میں ذبح ہوتی تھیں، ان میں سے صرف ایک چوزے کی یخنی، اور وہ بھی مشکل سے ایک چھوٹی پیالی ان کی خوراک کا جزو بنتی تھی۔ فروٹ ہر روز آتا تھا اور کافی مقدار میں آتا تھا، مگر یہ سب ملازموں کے پیٹ میں جاتا تھا۔ ہر روز رات کے کھانے کے بعد صاحب کاغذ پر اشیاء خوردنی کی فہرست پر نشان لگا دیتے تھے اور 100 کا نوٹ میرے حوالے کر دیتے تھے۔ یہ دوسرے روز کے طعام کے اخراجات کے لیے ہوتا تھا۔ میں نے آزاد سے پوچھا، ہر روز 100 روپے؟ جی ہاں، پورے 100 روپے، اور قائد اعظم کبھی حساب طلب نہیں فرماتے تھے۔ جو باقی بچتا وہ سب ملازموں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ کبھی 30 بچ جاتے تھے، کبھی 40 اور کبھی 60-70۔ ان کو یقیناً اس بات کا علم تھا کہ ہم ہر روز بہت سے روپے گول کر جاتے ہیں، مگر اس کا ذکر انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ البتہ مس جناح بہت تیز تھیں، اکثر بگڑ جاتی تھیں کہ ہم سب چور ہیں، ایک آنے کی چیز کا 1 روپیہ لگاتے ہیں، مگر صاحب کا سلوک کچھ ایسا تھا کہ ہم سب ان کے مال کو اپنا مال سمجھنے لگے تھے۔ چنانچہ ان کی جھڑکیاں اور گھرکیاں سن کر اپنے کان سمیٹ لیتے تھے۔ صاحب ایسے موقعوں پر اپنی ہمشیرہ سے اٹس آل رائٹ کہتے اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا۔
مگر ایک دفعہ اٹس آل رائٹ کہنے سے معاملہ رفع نہ ہوا اور محترمہ مس جناح نے باورچی کو نکال دیا، ایک باورچی کو نہیں دونوں باورچیوں کو، کیونکہ قائد اعظم بیک وقت باورچی خانے کے لیے 2 ملازم رکھتے تھے، ایک وہ جو ہندوستانی کھانے کا پکانا جانتا ہو، دوسرا جو انگریزی طرز کے کھانے پکانے کی مہارت رکھتا ہو۔ عام طور پر ہندوستانی باورچی بیکار پڑا رہتا تھا، لیکن کبھی کبھی بعض اوقات مہینوں کے بعد اس کی باری آتی اور اس کو حکم ملتا کہ وہ ہندوستانی کھانے تیار کرے گا، مگر قائد اعظم کو ان سے دلی رغبت نہیں تھی۔ آزاد نے بتایا جب دونوں باورچی نکال باہر کیے گئے تو صاحب نے کچھ نہ کہا، وہ اپنی ہمشیرہ کے معاملوں میں دخل نہیں دیا کرتے تھے، چنانچہ کئی دن دونوں وقت کا کھانا تاج ہوٹل میں تناول فرماتے رہے۔ اس دوران میں ہم لوگوں نے خوب عیش کیے، گھر سے موٹر لے کر نئے باورچیوں کی تلاش میں نکل جاتے اور گھنٹوں ادھر ادھر گھوم گھام کر واپس آ جاتے تھے کہ کام کا کوئی آدمی نہیں ملا۔ آخر میں مس جناح کے کہنے پر پرانے باورچی واپس بلا لیے گئے۔ جو شخص بہت کم خور ہو وہ دوسروں کو بہت کھاتے دیکھ کر یا تو جلتا بھنتا ہے یا بہت خوش ہوتا ہے۔ قائد اعظم دوسری قبیل کے کم خوروں میں تھے، وہ دوسروں کو کھلا کر دلی مسرت محسوس کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ہر روز 100 روپے دے کر وہ حساب کتاب سے بالکل غافل ہو جاتے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسراف پسند تھے۔ محمد حنیف آزاد ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ سن 39 کا ذکر ہے۔ شام کے وقت ورلی کی سیر ہو رہی تھی، میں ان کی سفید پکارڈ آہستہ آہستہ چلا رہا تھا، سمندر کی موجیں ہولے ہولے ساحل سے ٹکرا رہی تھیں، موسم میں گلابی خنکی تھی، صاحب کا موڈ بہت اچھا تھا۔ میں نے موقع پا کر عید کا ذکر چھیڑا، اس سے جو میرا مطلب تھا وہ ظاہر ہے، فوراً صاحب تاڑ گئے۔ میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا، ان کے پتلے ہونٹ مسکرائے، نہ جدا ہونے والا سگار منہ سے نکال کر انہوں نے کہا، او ویل ابھی تم ایک دم مسلمان ہو گیا ہے، تھوڑا ہندو بنو۔ اس سے 4 روز پہلے قائد اعظم آزاد کو مسلمان بنا چکے تھے، یعنی انعام کے طور پر اسے 200 روپے دے چکے تھے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کو تھوڑا سا ہندو بننے کی تلقین کی، مگر آزاد پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس عید پر وہ سید مرتضیٰ جیلانی فلم پروڈیوسر کے پاس اپنی مسلمانی مستحکم کرنے کی غرض سے آیا تھا کہ اس سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے یہ مضمون تیار کرنے کے لیے اس سے مزید معلومات حاصل کی۔ قائد اعظم کی گھریلو زندگی کا نقشہ مستور ہے اور ہمیشہ مستور رہے گا، عام طور پر یہی کہا جاتا ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھا ہوں ان کی گھریلو زندگی ان کی سیاسی زندگی میں کچھ اس طرح مدغم ہو گئی تھی کہ اس کا وجود ہونے نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ بیوی تھی، وہ مدت ہوئی ان سے جدا ہو چکی تھی، لڑکی تھی، اس نے ان کی مرضی کے خلاف ایک پارسی لڑکے سے شادی کر لی تھی۔ محمد حنیف آزاد نے مجھے بتایا صاحب کو اس کا سخت صدمہ پہنچا تھا، ان کی خواہش تھی کہ وہ کسی مسلمان سے شادی کرے، خواہ وہ کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، لیکن ان کی لڑکی جواز پیش کرتی تھی کہ جب صاحب کو اپنی شریک زندگی منتخب کرنے میں آزادی حاصل تھی تو وہ یہ آزادی اسے کیوں نہیں بخش دے۔ قائد اعظم نے بامبے کے ایک بہت بڑے پارسی کی لڑکی سے شادی کی تھی، یہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن یہ بات بہت کم آدمیوں کو معلوم ہے کہ پارسی اس رشتے سے بہت ناخوش تھے۔ ان کی یہ کوشش اور خواہش تھی کہ جناح صاحب سے بدلہ لیں، چنانچہ بعض دقیقہ رس اصحاب کا کہنا ہے کہ قائد اعظم کی لڑکی کا پارسی لڑکے سے شادی کرنا ایک منظم سازش کا نتیجہ ہے۔ میں نے جب اس کا ذکر آزاد سے کیا تو اس نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن مجھے صرف اس قدر معلوم ہے کہ صاحب کی زندگی میں اپنی بیوی کی موت کے بعد یہ دوسرا بڑا صدمہ تھا جب ان کو معلوم ہوا کہ صاحبزادی نے ایک پارسی لڑکے سے شادی کر لی ہے، تو وہ بے حد متاثر ہوئے۔ ان کا چہرہ اس قدر لطیف تھا کہ معمولی سے معمولی واقعہ بھی اس پر اتار چڑھاؤ پیدا کر دیتا تھا، جو دوسروں کو فوراً نظر آ جاتا تھا۔ ماتھے پر ہلکی سی شکن ایک خوفناک خط کی صورت اختیار کر جاتی تھی۔ ان کے دل و دماغ پر اس حادثے سے کیا گزری اس کے متعلق مرحوم ہی کچھ کہہ سکتے تھے۔ ہمیں صرف خارجی ذریعوں سے جو کچھ معلوم ہوا اس کی بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت مضطرب رہے۔ 15 روز تک وہ کسی سے نہ ملے۔ اس دوران انہوں نے سینکڑوں سگار پھونک ڈالے ہوں گے اور سینکڑوں میل ہی اپنے کمرے میں ادھر ادھر چکر لگا کر طے کیے ہوں گے۔ سوچ بچار کے عالم میں ان کو ادھر ادھر ٹہلنے کی عادت تھی۔ رات کے سناٹے میں وہ اکثر پختہ اور بے داغ فرش پر ایک عرصے تک ٹہلتے رہتے تھے، نپے تلے قدم ادھر سے ادھر، ایک فاصلہ خاموش فضا۔ جب وہ چلتے تو ان کے سفید اور کالے یا سفید اور براؤن شوز ایک عجیب قسم کی ایک یک آہنگ ٹک ٹک پیدا کرتے، جیسے کلاک معین وقفوں کے بعد اپنی زندگی کی خبر دے رہا ہے۔
قائد اعظم کو اپنے جوتوں سے پیار تھا، اس لیے کہ وہ ان کے قدموں میں ہوتے تھے اور ہر وقت ان کے اشاروں پر چلتے تھے۔ 15 دن مسلسل ذہنی اور روحانی طور پر مضطرب رہنے کے بعد ایک روز یکایک نمودار ہوئے۔ ان کے چہرے پر اب اس صدمے کا کوئی اثر باقی نہیں رہا تھا۔ ان کی گردن، جس میں فرط غم کے باعث خفیف سا خم پیدا ہو گیا تھا، پھر اسی طرح سیدھی اور اکڑی ہوئی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس صدمے کو بالکل بھول گئے تھے۔ جب آزاد نے قائد اعظم کی زندگی کے اس صدمے کا ذکر دوبارہ چھیڑا تو میں نے اس سے پوچھا وہ اس صدمے کو کیوں نہیں بھولے تھے۔ یہ تمہیں کیسے معلوم؟ آزاد نے جواب دیا، ملازموں سے کیا بات چھپی رہتی ہے۔ کبھی کبھی وہ صندوق کھلوانے کا حکم دیتے تھے۔ جست کے اس جہازی صندوق میں بے شمار کپڑے تھے، ان کی مرحوم بیوی اور نافرمانبردار لڑکی کے جب وہ چھوٹی سی بچی تھی۔ یہ کپڑے باہر نکالے جاتے تو صاحب بڑی سنگین خاموشی سے ان کو دیکھتے رہتے۔ ایک دم ان کے دبلے پتلے اور شفاف چہرے پر غم و اندوہ کی لکیروں کا ایک جال بکھر جاتا۔ اٹس آل رائٹ، اٹس آل رائٹ، اٹس آل رائٹ کہہ کر وہ اپنی آنکھ سے مناقل اتارتے اور اس سے پوچھتے، ایک طرف چل دیتے۔ محمد حنیف آزاد کے بیان کے مطابق قائد اعظم کی 3 بہنیں فاطمہ جناح، رحمت جناح اور تیسری کا نام مجھے یاد نہیں، وہ ڈونگری میں رہتے تھیں، جو چوپاٹی کارنر نس چٹائی موٹر ورکس پر رحمت جناح مقیم تھیں۔ ان کے شوہر کہیں ملازم تھے، آمدن قلیل تھی، صاحب ہر مہینے مجھے ایک بند لفافہ دیتے جس میں کچھ کرنسی نوٹ ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی ایک پارسل سا بھی دیتے جس میں غالباً کپڑے وغیرہ ہوتے تھے۔ یہ چیزیں مجھے رحمت جناح کے ہاں پہنچانا ہوتی تھیں۔ یہاں مس فاطمہ جناح اور خود صاحب بھی کبھی کبھی جایا کرتے تھے۔ وہ بہن جو ڈونگری میں رہتی تھیں اور شادی شدہ تھیں، ان کے متعلق مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ آسودہ حال تھیں اور کسی امداد کی محتاج نہیں تھیں۔ ایک بھائی تھا، اس کی مدد باقاعدہ کرتے تھے مگر اس کو گھر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ قائد اعظم کے اس بھائی کو میں نے بامبے میں دیکھا، سوائے بار میں۔ ایک شام کو میں نے دیکھا قائد اعظم کی شکل و صورت کا ایک آدمی آدھا رم کا آرڈر دے کر رہا ہے، ویسا ہی نا و نقشہ، ویسے ہی الٹے کنگھی کیے ہوئے بال، قریب قریب ویسی ہی سفید لٹ۔ میں نے کسی سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مسٹر جناح کے بھائی محمد احمد علی ہیں۔ میں بہت دیر تک اس کو دیکھتا رہا۔ رم کا آدھا پیک اس نے بڑی شان سے آہستہ آہستہ لبوں کے ذریعے سے چوس کر ختم کیا۔ بل جو 1 روپے سے کم تھا یوں ادا کیا جیسے ایک بہت بڑی رقم ہے، اور اس کی نشست سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بامبے کی ایک گھٹیا بار کے بجائے تاج محل ہوٹل کے شراب خانے میں بیٹھا ہے۔ گاندھی جناح کی تاریخی ملاقات سے کچھ دیر پہلے بامبے میں مسلمانوں کا ایک تاریخی اجتماع ہوا۔ میرے ایک دوست اس جلسے میں موجود تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ پلیٹ فارم پر قائد اعظم اپنے مخصوص انداز میں تقریر کر رہے تھے اور اس دوران ان کا بھائی احمد علی آنکھ پر مناقل لگائے کچھ اس انداز سے کھڑا تھا جیسے وہ اپنے بھائی کے الفاظ دانتوں تلے چبا رہا ہے۔ اندرون خانہ کھیلوں میں قائد اعظم کو صرف بلیئرڈ سے دلچسپی تھی۔ کبھی کبھی ان کو اس کھیل سے شغل فرماتے نے کی خواہش ہوتی تو وہ بلیئرڈ روم کھلوانے کا حکم دیتے۔ صفائی یوں تو ہر کمرے میں ہر روز ہوتی تھی، مگر جب وہ کسی خاص کمرے میں جانے کا ارادہ فرماتے تو ملازمین ان کے داخلے سے پہلے اپنا اچھی طرح اطمینان کر لیتے کہ ہر چیز صاف ستھری اور ٹھیک ٹھاک ہے۔ بلیئرڈ روم میں مجھے جانے کی اجازت تھی، اس لیے کہ مجھے بھی اس کھیل سے تھوڑا بہت شغف تھا۔ 12 گیندیں ان کی خدمت میں پیش کر دی جاتی تھیں، ان میں سے وہ انتخاب کرتے اور کھیل شروع ہو جاتا۔ محترمہ فاطمہ جناح پاس ہوتی، صاحب سگال لگا کر ہونٹوں میں دبا لیتے اور اس گیند کی پوزیشن کو اچھی طرح جانچتے جس کی ٹھوکر لگانا ہوتی تھی۔ اس جانچ پڑتال میں وہ کئی منٹ صرف کرتے، کبھی ایک زاویے سے دیکھتے، کبھی دوسرے زاویے سے، ہاتھ میں کیو کو تولتے، اپنی پتلی پتلی انگلیوں پر اسے سارنگی کے گز کی طرح پھیرتے، زیر لب کچھ کہتے، شست باندھتے، مگر کوئی دوسرا مناسب و موزوں زاویہ ان کے ذہن میں آ جاتا اور وہ اپنی ضرب روک لیتے۔ ہر طرف سے اپنا پورا اطمینان کرنے پر جب کیو گیند کے ساتھ ٹکراتے تو اور نتیجہ ان کے حساب کے مطابق ٹھیک نکلتا تو اپنی بہن کی طرف فاتحانہ انداز میں دیکھ کر مسکرا دیتے۔ سیاست کے کھیل میں قائد اعظم اسی طرح محتاط تھے، وہ ایک دم کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ ہر مسئلے کو وہ بلیئرڈ کے میز پر پڑی ہوئی گیندوں کی طرح ہر زاویے سے بغور دیکھتے تھے اور صرف اسی وقت اپنے کیو کو حرکت میں لا کر ضرب لگاتے جب ان کو اس کا کارگر ہونے کا پورا وثوق ہوتا تھا۔ وار کرنے سے پہلے شکار کو اپنی نگاہوں میں اچھی طرح تول لیتے تھے، اس کی نشست کے تمام پہلوؤں پر غور کر لیتے تھے اور پھر اس کی جسامت کے متعلق ہتھیار منتخب کرتے تھے۔ وہ ایسے نشانچی نہیں تھے کہ پستول اٹھایا اور داغ دیا، اس یقین کے ساتھ کہ نشانہ خطا نہیں جائے گا۔
نشانچی کی ہر ممکن خطا شست باندھنے سے پہلے ان کے پیش نظر رہتی تھی۔ آزاد کے بیان کے مطابق قائد اعظم عام ملاقاتیوں سے پرہیز کرتے تھے۔ وہ رازکار باتوں سے انہیں سخت نفرت تھی، صرف مطلب کی بات، اور وہ بھی انتہائی اختصار کے ساتھ سنتے اور کرنے کی عادت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خاص کمرے میں جہاں بہت کم لوگوں کو داخلے کی اجازت تھی، صرف ایک صوفہ تھا۔ اس صوفے کے ساتھ ایک چھوٹی سی تپائی تھی، اس میں صاحب اپنے سگار کی راکھ پھینکتے تھے۔ صوفے کے بالمقابل 2 شوکیس تھے، ان میں وہ قرآن مجید رہتے تھے جو ان کے عقیدت مندوں نے ان کو تحفے کے طور پر دیے تھے۔ اس کمرے میں ان کے ذاتی کاغذات بھی محفوظ تھے۔ عام طور پر وہ اپنا زیادہ وقت اسی کمرے میں گزارتے تھے۔ اس میں کوئی میز نہیں تھا۔ مطلوب یا کوئی اور شخص جب بھی اس کمرے میں بلایا جاتا تو اس دروازے میں کھڑا رہنا پڑتا، یہیں وہ صاحب کے حکام سنتا اور الٹے پاؤں چلا جاتا۔ صوفے کے حصے پر ان کے زیر مطالعہ کاغذات بکھرے رہتے تھے۔ کوئی خط لکھوانا ہوتا تو مطلوب کو یا اسٹینو کو بلوا لیتے اور خط یا بیان کی عبارت بول دیتے۔ ان کے لہجے میں ایک قسم کی کرختگی تھی۔ میں انگریزی زبان کے مزاج سے واقف نہیں ہوں، لیکن جب وہ بولتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ زور نہ دینے والے الفاظ پر بھی زور دے رہے ہیں۔ آزاد کے مختلف بیانات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم کی جسمانی کمزوری کا غیر شعوری یا تحت الشعوری احساس ہی ان کے کرخت مظاہرہ کا باعث تھا۔ ان کی زندگی حباب پہ پر آب تھی، مگر وہ بہت بڑا بھنور بن کے رہتے تھے۔ بعض اصحاب تو یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اتنے دن صرف اسی قوت کے بل پر جیے، جسمانی کمزوری کے اس احساس کی قوت پر۔ محمد حنیف آزاد کے بیان کے مطابق بہادر یار جنگ مرحوم قائد اعظم کے بہترین دوستوں میں سے تھے۔ صرف انہی سے ان کے مراسم بہت بے تکلفانہ تھے۔ وہ جب بھی ان کے یہاں قیام کرتے تو یہ دونوں شخصیتیں ٹھیٹھ دوستانہ انداز میں قومی اور سیاسی مسائل پر غور کرتی تھیں۔ اس وقت قائد اعظم اپنی آمریت کے کچھ عرصے کے لیے اپنی شخصیت سے جدا کر دیتے۔ میں نے صرف یہی ایک شخص دیکھا جن سے صاحب ہمجولی کی طرح باتیں کرتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بچپن کے ساتھی ہیں۔ جب آپس میں باتیں کرتے تو کئی مرتبہ قید و بند سے آزاد کہوں کی آواز سنائی دیتی۔ بہادر یار جنگ کے علاوہ مسلم لیگ کے دوسرے سربراہ وردہ اراکین مثال کے طور پر راجہ صاحب محمود آباد، آئی چندری گڑھ، مولانا زاہد حسین، نواب زادہ لیاقت علی خان، نواب اسماعیل اور علی امام صاحب اکثر تشریف لاتے تھے، لیکن صاحب ان سے بالکل دفتری انداز میں پیش آتے۔ وہ بے تکلفی کہاں جو بہادر یار جنگ کے لیے مخصوص تھی۔ میں نے آزاد سے پوچھا، خان لیاقت علی خان تو اکثر آتے ہوں گے؟ آزاد نے جواب دیا، جی ہاں، صاحب ان سے اس طرح پیش آتے جیسے وہ ان کے سب سے ہونہار شاگرد ہیں، اور خان صاحب بھی بڑے ادب اور بڑی سعادت مندی سے ان کا ہر حکم سنتے اور بجا لاتے تھے۔ جب ان کی طلبی ہوتی تو وہ مجھ سے کبھی کبھی پوچھ لیا کرتے تھے، کہو آزاد صاحب کا موڈ کیسا ہے؟ ان کا موڈ جیسا ہوتا میں بتا دیا کرتا تھا۔ جب اس میں کوئی خرابی واقع ہو جاتی تو کوٹھی کے تمام در و دیوار کو فوراً پتہ چل جاتا تھا۔ قائد اعظم اپنے ملازمین کے کردار و اطوار کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ جس طرح ان کو تن کے میل سے نفرت تھی، اسی طرح ان کو من کے میل سے بھی نفرت تھی۔ مطلوب ان کو بہت پسند تھا، مگر جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ ایک رضاکار لڑکی سے محبت کی پینگیں بڑھا رہا ہے تو ان کو بہت کوفت ہوئی، مگر وہ اس قسم کی کوفت زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس کی طلبی ہوئی اور فوراً ملازمت سے علیحدہ کر دیا گیا، مگر اس کو رخصت کرنے کے بعد وہ اس سے اس طرح پیش آئے جس طرح دوستوں سے پیش آتے ہیں۔ آزاد بیان کرتا ہے کہ ایک بار میں رات کے 2 بجے سیر و تفریح سے فارغ ہو کر کوٹھی آیا۔ وہ دن ایسے تھے جب رگوں میں جوانی کے خون کو کھلانے میں ایک عجیب قسم کی لذت محسوس ہوا کرتی ہے۔ میرا خیال تھا کہ صاحب کو میرے دیر سے آنے تک کا علم نہ ہوگا، مگر ان کو کسی نہ کسی طرح پتہ چل گیا۔ دوسرے روز ہی مجھے طلب فرمایا اور انگریزی میں کہا کہ تم اپنا کریکٹر خراب کر رہے ہو۔ پھر ٹوٹی پھوٹی اردو میں ارشاد ہوا، ویل اب تمہارا شاڑی بنائے گا۔ چنانچہ 4 ماہ بعد جب وہ بامبے سے دلی اجلاس میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کی ہدایت کے مطابق میری شادی ہو گئی، اور میری خوش قسمتی ہے کہ محض ان کی وجہ سے میرا رشتہ سادات خاندان میں ہوا، ورنہ میں تو شیخ تھا۔ لڑکی والوں نے مجھے اس لیے قبول کیا کہ آزاد قائد اعظم کا ملازم ہے۔ میں نے آزاد سے دفعتاً ایک سوال کیا، کیا تم نے کبھی قائد اعظم کے منہ سے آئی ایم سوری سنا ہے؟ آزاد نے اپنی موٹی تنومند گردن زور سے نفی میں ہلائی، نہیں، میں کبھی نہیں۔ پھر وہ مسکرایا، اگر اتفاق سے کبھی آئی ایم سوری ان کے منہ سے نکل جاتا تو مجھے یقین ہے کہ ڈکشنری میں سے وہ یہ الفاظ ہمیشہ کے لیے مٹا دیتے۔ میرا خیال ہے آزاد کی اس بے ساختہ جملے میں قائد اعظم محمد علی جناح کا پورا کردار آ جاتا ہے۔
محمد حنیف آزاد زندہ ہے، اس پاکستان میں جو اس کے قائد اعظم نے اسے عطا کیا ہے، اور جو اب اس کے ہونہار شاگرد خان لیاقت علی خان کی قیادت میں دنیا کے نقشے پر زندہ رہنے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ اس آزاد خطۂ زمین پر آزاد پنجاب آرٹ پکچرز کے دروازے کے باہر پان والے کی دکان کے پاس ٹوٹی ہوئی کھاٹ پر بیٹھا اکثر اپنے آقا کا منتظر رہتا ہے، اور اس اچھے وقت کے لیے دست بدعا رہتا ہے جب وقت پر اس کی تنخواہ مل جایا کرے۔ اب وہ قائد اعظم کی تلقین کے مطابق ہندو بننے کے لیے بھی تیار ہے، بشرطے کہ اس کو اس کا موقع دیا جائے۔ وہ بے حد متفکر تھا۔ جب میں نے اس سے قائد اعظم کی زندگی کے بارے میں اس کے تاثرات کے متعلق استفسار کیا، اس کے پاس پان کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ میں نے جب اس کے تفکرات ادھر ادھر کی باتوں سے کسی قدر دور کیے تو اس نے ایک آہ بھر کر کہا، صاحب انتقال فرما گئے ہیں، کاش ان کے سفر میں میں بھی شریک ہوتا، ان کی سفید اوپن پیکارڈ ہوتی، ان کا ویل میرے ہاتھوں میں ہوتا اور میں آہستہ آہستہ ان کو منزل مقصود تک لے جاتا۔ ان کی نازک طبیعت دھچکوں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سنا ہے، واللہ علم درست یا غلط، جب ان کا جہاز کراچی ایئر ڈروم پر پہنچا تو ان کو گورنمنٹ ہاؤس تک پہنچانے کے لیے جو ایمبولینس تھی اس کا انجن درست حالت میں نہیں تھا، وہ کچھ دور چل کر رک گئی تھی۔ اس وقت